بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم کے مذاکرات کے پیشکش پر۔ تحریک تحفظ آئین پاکستانی حکومت سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستانی بانی پی ٹی آئی سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری لینے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن الائنس کا اہم اجلاس ہوا جس میں شفاف انتخابات اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈائیلاگ کی آمادگی ظاہر کی گئی۔ اجلاس میں آئینی اور جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے بات چیت پر اتفاق ہوا اور سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی طالبان اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قومی نظریے کے ساتھ چلیں گے تو اچھی شروعات ہو سکتی ہیں۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تحریک انصاف قومی مسائل اور دہشت گردی پر کھل کر ریاست کے ساتھ کھڑی ہو تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے رد عمل پر وزیر اعظم کی دعوت نان سٹارٹر ہے۔ بانی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے۔ ان کا آیا ہے اس سے تو بالکل 100% نان سٹارٹر ہے۔ جو ان کے حلیف ہیں ان سے بھی آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ان کے ایک عہدیدار کا آیا ہوا ہے کہ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ وہ جب سے سیاست میں آیا ہے اس کو نشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا۔ آج بھی ایک دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ 100% ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ جو لوگ ہمارے فوجیوں کو، بچوں کو، جو ان کے قاتل ہیں، آپ کھل کے ان کی حمایت کر رہے ہیں، ایک قسم کی آپ کنڈیمنیشن نہیں کی۔ یہ سارے کے سارے آپ بتا دیتے ہیں طالبان کو۔ وہ اس دشمن میں تفریق نہ کریں جو ہے پاکستان دشمنی، وہ بالکل اس کے متعلق جو ہے ایک کولیکٹیو ہمارا سٹینڈ آنا چاہیے۔ بلوچستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن دہشت گردوں کے متعلق وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا، طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں، وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں، ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس پہ سٹینڈ لیں۔ دیٹ ول بی اے گڈ بگننگ۔ پوری امید ہے بیڈنگ جیتنے والے پاکستانی سرمایہ کار پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلائیں گے۔ نجکاری کے کامیاب عمل میں شامل حکومتی ٹیم سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ماضی میں کئی کاوشیں کامیاب نہ ہوں لیکن حکومت نے ہمت نہیں ہاری، دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی کہا پی آئی اے میں نئی سرمایہ کاری کے ذریعے جدید آلات اور نئے ہوائی جہاز شامل ہوں گے جس سے پی آئی اے کی اڑان، حکومتی فکری اڑان پاکستان سے بلند ہوگی۔ ماضی میں اس حوالے سے کئی کاوشیں ہوئیں، بدقسمتی سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ہمت نہیں ہاری، ہم نے دوبارہ دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا۔ پروڈکشن کمیشن نے ورکنگ تھی، وہ بتائی کہ 100 ارب روپے ریفرنس پرائز ہونی چاہیے۔ یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی۔ پی آئی اے اس کا لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ جن پاکستانی سرمایہ کاروں میں یہ بیڈنگ ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے وہ پرانی بھولی بسر یادیں، بہت خوشگوار یادیں تازہ کریں گے۔ نئی سرمایہ کاری کے ذریعے، جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے نئے جہاز لا کر پی آئی کی اڑان پاکستان کے حوالے سے بلندیوں پر ہوگی۔ پی آئی کے باقی 25% شیئرز بھی عارف حبیب کنسورشیم خریدے گا۔ عارف حبیب کی 11 آور میں گفتگو بتایا کہ حکومت نے 90 دن کا وقت دیا ہے، 25% شیئرز خریدنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مشاورت میں اتفاق کے قریب ہیں، 25% شیئرز خریدے تمام 45 ارب روپے حکومت کو جائیں گے۔ عارف حبیب نے بتایا کہ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو چکی ہے۔ پی آئی اے میں مجموعی طور پر 125 ارب روپے ایک سال کے اندر سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے فیز میں پی آئی اے کے طیاروں کی تعداد 38 اور دوسرے فیز میں 64 تک بڑھائیں گے۔ انٹینشن ہے اور ہمارے پاس ابھی 90 دن کا ٹائم ہے اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کا، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ آپشن دیا ہے اور اس کے لیے 90 دن تک ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی انیشیلی ہماری یہ پہلے ڈیمانڈ تھی کہ ہم 100% ہی جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن جو دوسرے بیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ وہ 75 پر بھی وہ کمفرٹیبل تھے۔ پھر یہ ایک اچھا اسٹرکچر ہو گیا کہ 75% کی بیڈنگ ہوئی اور 25% کا آپشن جو ہے اس میں ڈالا گیا۔ انٹرنلی ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس میں کنسنسس یہ بن رہا ہے۔ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہائی پروبیبلٹی ہے that you will go for it. Is that the right word?
جی آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل جو گورنمنٹ کو جو ہے اس میں 10 بلین ریئلائز ہو رہا ہے, 45 بلین جو ہے اس میں ریئلائز ہوگا. گورنمنٹ خود جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے, وہ اس کو رکھنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ آگے جو ہے اس میں اپ سائڈ ہوگی, بٹ انہوں نے یہ آپشن پھر بھی اس میں رکھا ہے کہ اگر وہ بائر چاہیں تو اس کو وہ آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. فوجی فرٹیلائزر اب اس ڈیل کا حصہ ہو گیا ہے؟ ہو گیا, کاغذی کارروائی بھی آج انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اناؤنس کر دیا ہے. فوجی فرٹیلائزر کی طرف سے وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور دے ہیو جوائن آور کنسورشیم. 3 مہینے کے اندر اس کا 2/3 اماؤنٹ بیڈرز ہیں وہ پے کریں گے اور 1/3 جو ہے وہ اس کے 1 سال کے بعد کمپنی میں جو ہے وہ انویسٹ کریں گے. ویلکم بیک. فوجی فرٹیلائزر پی آئی کے 75% شیئرز میں حصے دار ہے, مزید 25% نہیں خرید رہا. مشیر نجکاری کمیشن نے تسلیم کر لیا. محمد علی نے کہا حکومت کو بولی کا صرف 7.5% دینے کی شرط حتمی مراحل میں طے کی گئی. پی آئی اے خریداروں کو دی گئی اضافی مراد باقی ایئر لائنز کو نہیں دی جا رہی. فروری میں روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کا عمل بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گا. ایون پاکستان میں کچھ کمپنیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, اسپیشلی جب پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے. جو ایگزسٹنگ جو بڈ کی ہے کنسورٹیم نے, اس کو فوجی فرٹیلائزر جوائن کرے گا, اور اگر انہوں نے جوائن کیا تو پھر پارٹ آف کنسورٹیم ہو جائیں گے, اور پھر اگلا 25% یا تو یہ سارے کے سارے مل کے ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک سرٹن جیوگرافیکل ریجن کے اندر جب کوئی انڈسٹری سیٹ ہم کروا رہے ہیں اس ملک میں, ان کو ہم ایکسٹرا انسینٹیوز دے رہے ہیں. اور اگر گورنمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے تو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو آئے گی. تو گورنمنٹ ایز اٹ از پی آئی اے کو جو آج اگر ہم بیچنے جائیں تو اس کے اندر اس پی آئی اے جس کی کہ ایکویٹی بکس پہ آج 9 ارب ہے, آج میں نے پریس کانفرنس دکھایا تھا کہ 9 ارب کی ایکویٹی ہے پی آئی کی بکس پر, اس کی ویلیو جو گورنمنٹ کو مل رہی ہے وہ 55 ارب مل رہی ہے. اور روزویلٹ کے اندر انشاءاللہ اگر ہم نے جوائنٹ وینچر اسٹرکچر ہمارا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ وی آر ایبل ٹو اسٹرکچر اٹ پراپرلی, اور اگر اچھے پارٹنر کے ساتھ ہو گیا تو اس سے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو بہت ویلیو ملے گی. دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جائنٹ کے اینڈ تک اپنا نیا ایڈوائزر اپوائنٹ کر لیں, یا لیٹس سے مڈ فیب تک, مڈ فیب ہو جائے گا, مڈ فیب تک اپوائنٹ کریں, اور انشاءاللہ 3rd کوارٹر نیکسٹ ایئر میں اس کی اسٹرکچرنگ جوائنٹ وینچر سے فائنلائز کر لیں. بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. سیاسی عناصر ہوں یا کوئی بھی ملک کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی. دہشت گردی, جرائم, سیاسی مفاد کا گٹھ جوڑ یکسر مسترد کرتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت کورٹ کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک موقف. عسکری قیادت نے واضح کیا مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں, سہولت کاروں اور معاونین کو نہیں چھوڑا جائے گا. کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوکے. ISPR نے بتایا عسکری قیادت نے دہشت گردی, جرائم اور سیاسی مفادات کا گٹھ جوڑ مکمل مسترد کر دی. مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. فیلڈ منیر نے پاک فوج کی غیر متزلزل جرات, پیشہ ورانہ مہارت اور عظیم قربانیوں کو سراہا. کہا انٹیلیجنس بیسڈ ایکشن جاری ہے. حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہو رہا ہے. کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان میں جاری خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا. قومی ایکشن پلان کے تحت دیگر علاقوں میں فلاحی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا. کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حالیہ دہشت گردی میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. بھارت کو وہ سبق سکھایا جو زندگی بھر یاد رکھے گا. کشمیر اور پاکستان کو ایک کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کشمیری بھائی مشکل میں ہیں, زنجیریں کاٹنے کا فیصلہ کر لیں تو وہ دن آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. یہ بھی کہا انہیں تانے دیے جاتے تھے لیپ ٹاپ رشوت ہے. لیپ ٹاپ رشوت ہوتے تو کیا نوجوان ڈاکٹر اور انجینئر بنتے. اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز. حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی پاکستان کی فوج کے لیے یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا.
मुश्किल तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जल्द यहाँ पर दानिश यूनिवर्सिटी टेक फोकस्ड इंशाल्लाह आपके बना के दूंगा। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे लैपटॉप नहीं रिश्वत है, रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से PTI से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। हुकूमत से मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकें। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब और पायदार नहीं हो सकते। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले बानी की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो करें, उनका हक है। मैंने आज अखबार में पढ़ा है PTI जो बात करें डायलॉग की, अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम की PTI से मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने वजीर आजम को खत लिखा। कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदगी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद सादी के अमली इक़दामात पर है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने हुकूमत से दरखास्त की कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, साबिक सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को पैरोल पर रिहा किया जाए। इन रहनुमाओं की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी, वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, कमेटी ने वजीर आजम से मुलाकात की दरखास्त की है। अगर मुलाकात होती है तो वो मस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान हुकूमती वज़रा से भी मुसलसल राब्ते में हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले अगर बानी की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो करें। जो लोग मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर चले गए थे और आज मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हमरा वज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी होगा। UAE के सदर का मनसब संभालने के बाद उनका पहला दौरा पाकिस्तान होगा। आइन पुरम एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा, हकीकी आज़ादी की जदोजहद आइन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट पनासर ने मुतारिफ करवाई। खबर आपको देंगे, कराची से कुरंगी सनत एरिया में पार्कों की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 17 फीट लंबी सुरंग बनाकर तेल चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। कुरंगी सनती एरिया का इलाका है जहां पार्कों की लाइन पकड़ी गई है। तारीख की सबसे बड़ी सुरंग पकड़ी गई है। ये पुलिस का बताना है कि 17 फीट लंबी सुरंग बनाकर तेल चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। जाए वक़ुआ से 4 अफराद को भी हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस हुकाम का मजीद बताना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तेल चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लिप और पाइप भी बरामद हुआ है। सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए है। ताहम पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि इस बार को इंतजामिया को भी इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कर दिया और मुल्जिमान ने तेल चोरी के लिए 140 मीटर सुरंग बनाई थी। जी ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की खुदकुशी की अफसोसनाक वाक़े के बाद अवैस सुल्तान के क्लास फेलोज और दोस्तों ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। कहते हैं कि टीचर की जानिब से अवैस पर हाजिरी पूरी ना होने की वजह से इम्तिहान में बैठने की इजाज़त ना देने का दबाव डाला जाता रहा। अवैस सिर्फ 10 मिनट लेट था, उसे टीचर ने क्लासरूम में दाखिल होने की इजाज़त ना दी। हसन हफीज़ की रिपोर्ट। निजी यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी 5वें सेमेस्टर के तालिब इल्म अवैस सुल्तान की खुदकुशी के बाद
کلاس فیلوز اور دوست یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اویس سلطان کلاس کا ٹاپر طالب علم تھا، ٹیچر اس پر حاضری پوری نہ ہونے اور امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کا دباؤ ڈالتی رہتی تھی، جس پر اس نے خودکشی کی۔ ٹیچر کو سوچنا چاہیے، اس نے کلاس میں اٹینڈ نہیں ہونے دیا، اتنی سی بات سے اس بندے کے پتہ کتنا پریشر پڑا اس بندے پہ، جس کی وجہ سے مطلب وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کی طرف لے گیا۔ جس بچے کا جینوئن ریزن ہے نا، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے، یونیورسٹی کی اندر رہتے ہوئے ٹیچرز کو بھی چاہیے اس چیز کا خیال کیا جائے۔ میں نے لڑکیوں سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اندر کچھ میل ٹیچرز اس طرح کے ہیں جو لڑکیوں کو ہیراس کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ٹیچر سسپینڈ ہوئے بھی ہیں اس بات پہ کہ مطلب وہ اس طرح لڑکیوں کو ہیراس کرتے تھے۔ کلاس فیلوز نے انکشاف کیا کہ ایک طرف اویس کی لاش اٹھائی جا رہی تھی تو دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ فوڈ فیسٹیول اور میوزیکل نائٹ مناتی رہی۔ انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول تھا، وہ صبح سے شروع تھا، 1 منٹ بھی وہ بند نہیں ہوا، وہاں گانے بجانے، وہاں سب کچھ ہی ہوتا رہا۔ اصل یونیورسٹی سے ہماری یہی مانگ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، ادھر بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسی سپورٹ پہ اسی کنٹری یارڈ میں ادھر ہی وہ معاملہ ڈول وغیرہ چلتے رہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جبکہ طلباء اور طالبات نے شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ وکیل رہنما اور ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون کہتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ کا بیان نامناسب ہے۔ جن لوگوں نے یہ قانون ڈرافٹ کیا اور غلط مشورہ دیا وہ درست نہیں، اس سارے عمل کی مذمت کرتا ہوں۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا بیان واپس لیں۔ حکومت پنجاب کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ کے خلاف ہے۔ معزز چیف جسٹس صاحبہ نے ایک آرڈر پاس کیا پراپرٹی ایکٹ کے حوالے سے، MPAs متعلقہ DCs کے ذریعے وہ اپنی قبضہ مافیا کی جو اپنی ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کر رہے تھے، وفاقی قوانین ہیں، ان ساروں کو ریڈنڈنٹ کر دیا۔ انہوں نے غیر آئینی قانون کے تحت ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ صرف اور صرف انتظامیہ کے ذریعے وہ کر رہے ہیں۔ کچھ عناصر تمام اختیارات بشمول عدالتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پٹواریوں اور اسسٹنٹ کمشنرز کو دائرہ اختیار سے بڑھ کر اختیارات دینا قابل قبول نہیں۔ پاکستان بار کونسل نے پنجاب حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے حق میں دیے گئے موقف کو مسترد کر دیا۔ پاکستان بار کونسل نے اعلامیے میں کہا ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کا اختیار دینا آئین اور قانون کے منافی ہے۔ نیا آرڈیننس عدالتی بالادستی، شہری حقوق اور سول نظام کو کمزور کرتا ہے۔ زیر سماعت مقدمات میں ریونیو افسر کے ذریعے قبضہ دلوانا عدالتی اختیار پر حملہ ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کے اطلاق کے متعلق عبوری حکم خوشائند ہے۔ پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کے متعلق کا خیر مقدم کہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی کارروائی پر عمل درآمد روک دیا۔ درخواست مزید کارروائی کے لیے فل بینچ کو بھجوا دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائی چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے روبرو ہونے والی کارروائی روک دی اور متعلقہ ریکارڈ فل بینچ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریمارکس دیے کہ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے باوجود DC فیصل آباد نے قبضہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کس کنال کی ملکیت کا تنازع چل رہا ہے۔ سول کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا۔ مخالف فریق کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما عثمان ہادی کی ٹارگٹ کلنگ پر سکھ کمیونٹی نے واشنگٹن DC میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے سے خطاب میں خالصتان کونسل کے رہنما ڈاکٹر بخشی سندھو نے الزام عائد کیا کہ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کے قتل میں بھارتی ایجنسی را ملوث ہے۔ عثمان ہادی نے قتل سے کچھ روز قبل خالصتان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں واشنگٹن DC سے ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی۔ اس وقت میں واشنگٹن DC کے اندر بھارتی سفارت خانے کے سامنے موجود ہوں اور اس وقت یہاں پر سکھ کمیونٹی جو ہے یہاں پر ایک مظاہرہ کر رہی ہے۔ 18 دسمبر کو بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور سکھ رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اس قتل میں ملوث ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا کینیڈا کے اندر اور گوپال سنگھ پنو کے اوپر جو ہے ایک قتل کی سازش کی امریکہ کے اندر، اسی طرح انڈیا نے جو ہے وہ عثمان ہادی کا قتل کیا۔ ان کا یہ الزام ہے کہ کیونکہ عثمان ہادی نے کچھ عرصہ قبل اپنے قتل سے پہلے خالصتان کی حمایت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا تھا
کہ جو सिख खालिस्तान की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को, उनकी हिमायत करनी चाहिए। तो कुछ दिनों बाद ही उनको कत्ल कर दिया गया और यही इल्ज़ाम सिख कम्युनिटी लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सिंधु साहब, उनसे कुछ बात करने। Yes, and the whole world is pointing fingers towards Indian government and the assassination of Osman Hadi, who was speaking for his rights of the country and also for independence of Punjab Khalistan. India ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਲੌਕਅਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਸਮਨ ਹਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Who killed Osman Hadi? Indian government. Who killed Osman Hadi? Indian government. Who killed Shahid Bhai Nijjar? Indian government. मौसम की बात करें, मुल्क के बला इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, देर चित्राल, स्वात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। परियों के देश जन्नत नज़ीर वादी खागान में हालिया बर्फबारी ने हुस्न में मजीद निखार पैदा कर दिया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नज़ारे देखने फैमिलीज के हमरा शुगरान पहुंच गए। मानसेरा से ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट। वैली एक ऐसा जन्नत नज़ीर मकाम है जहाँ कुदरत की हर रंगीनी यहाँ आने वालों को अपनी पुरकशिश खूबसूरती से मशहूर कर देती है। यहाँ मौसमों की तब्दीली, चाहे मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा की बर्फबारी, हर लम्हा खुशी से दिल को सुकून पहुँचाता है। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कराची से आई हूँ यहाँ पे वादी नारायण में। आप लोग भी आए, आप लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैमिली के साथ आए हैं कराची से होते हुए यहाँ पे शुगरान में, और शुगरान में हर तरफ सुना है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है अगर हुकूमत नराह में विंटर टूरिज्म के फरोग देने के लिए इकदाम करे तो सेहत से वाबस्ता अफराद के रोजगार में इजाफे के साथ साथ मुल्की मशीयत में भी बेहतरी आ सकती है। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, कागान वैली, मानसेरा। पाकपतन में जिला इंतजामिया भी क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो गई। मसीही वर्कर्स के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई और क्रिसमस केक भी काटा गया। मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। सुथरा पंजाब की जानिब से मसीह वर्कर्स के लिए खसूसी तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डायरेक्टर सुथरा पंजाब बिलाल भट्टी ने मिलकर क्रिसमस का केक काटा। मसीही भाइयों को बहुत मुबारक ये क्रिसमस की खुशियाँ। अल्लाह करे कि आने वाला जो साल है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए और हमारी सारी कम्युनिटीज़ के लिए अमन का और मोहब्बत का और खुशहाली का साल हो। क्रिसमस के मौका के ऊपर हमारे वर्कर, सैनिटरी वर्कर, हमारे सफाई हीरोज़ ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। सुथरा पंजाब टीम पाकपतन की तरफ से हम अपने मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियों की भरपूर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौका पर जिला इंतजामिया की तरफ से मसीह बच्चों में तहफ़ भी तकसीम किए गए। शुरका का कहना था कि क्रिसमस की यह तकरीब बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग़ का बेहतरीन पैगाम है। मैं अपनी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से सुथरा पंजाब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस साल जो क्रिसमस के मौका पर मुख्तलिफ चर्चेज़ में बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। क्रिसमस की तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। क्रिसमस के मौका पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, एयरवाई न्यूज़, पाकपतन। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत पर आइवरी कोस्ट के एजाज़ी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई ने बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का आज यौम विलादत है। इस मौके पे मैं पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अल्फाज हमारे लिए मशले राह हैं, जो उनने कहा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अगर हम नस्ल कौम यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कायद का जो विज़न था उनको अचीव करने में हम भरपूर तरीके से कामयाब होंगे। और जैसे हमारे कायद ने कहा था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑन दिस अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए iNews.tv।